بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 خوش نصیب بندوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کون کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعداد بیان کرتے ہوئے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، الامام العادل، وہ بادشاہ، وہ حاکم جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم سے پیش آتا ہے، تو اللہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزار دی، رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اس نے اپنی جوانی گزار دی، تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے، مسجد کے ساتھ اس کو ایک انس ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، جب وہ باہر کسی کام بھی جاتا ہے تو اس کے دل میں مسجد کا خیال رہتا ہے کہ کب دوبارہ نماز کا وقت ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دوبارہ سجدہ کروں، تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 نوجوان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رب العالمین کی رضا کی خاطر اسی کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، پھر اسی کی محبت میں اپنی مجلس سے چلے جاتے ہیں، تو ہر وقت جب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان میں ان کا اول مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے، تو وہ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، سبحان اللہ، وہ خوش نصیب بندہ جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، علیحدہ بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رب کی محبت میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رب کے عذاب کے خوف سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو فرمایا میں رب العالمین اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ 6 نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ بندہ جس کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، اور عورت بھی وہ جو خوبصورت بھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی اور بڑے خاندان کی تھی، اس نے جب دعوت دی برائی کی تو اس نے آگے سے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس برائی کے قریب میں نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر جس خوش نصیب کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کو اتنا مخفی رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی وہ خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلاتا، کسی کے آگے تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عمل پیش کرتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ ایسا خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان 7 میں سے کسی کے ساتھ ملنے کی، کوئی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب ہم پر راضی ہو جائیں، اور ہمیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔